بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر ایوب کو مشکوک رابطوں کے بعد پارٹی سے نکالا گیا، اسے استعفیٰ دینے کا کہا گیا اور عمر ایوب کے بعد مزید دو آدمی شک کے دائرے میں ہیں۔ ایک وہ خواجہ سرا فیصل اور وہ دوسرا نیم خواجہ سرا رؤف حسن۔ ان کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں یا افواہیں ہیں پارٹی کے اندر کہ ان کے بھی ان لوگوں سے رابطے ہیں جن لوگوں سے رابطے نہیں ہونے چاہیے، اور بات یہیں پر نہیں ہے بلکہ اطلاعات ہیں کہ 19 ایم این نے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ رابطے کس مقصد کے لیے ہیں ابھی واضح نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ حکومت کے خلاف، بجٹ کے خلاف، بلکہ فوج کے خلاف بھی اسی طرح بولتے رہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ناظرین، ایک بدنام کردار ہے بوریا بستر جان، اس کا میں نے ٹوکن نام رکھا ہے۔ تو اس نے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس کا اعلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے کچھ اہل نظر سے رابطے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اور تیسرا یہ کہ وہ ملا جی کون ہے جو عمران خان کو معافی دلانے کے لیے سرگرم ہو گیا، لیکن معافی نہیں ملی اور ملا جی کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا اور واپس نہ آنے کا مشورہ دیا گیا۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں عمر ایوب کے حوالے سے۔ میں نے کل کہا تھا کہ عمر ایوب نے جان بوجھ کر ایک واردات ڈالی، اور واردات یہ تھی کہ اس نے بجٹ سیشن میں، جس میں اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ اس نے بجٹ کو روکنا ہے، تو اس نے استعفیٰ تو دے دیا پارٹی کے عہدوں سے، لیکن قائد حزب اختلاف کے عہدے سے استعفیٰ نہیں دیا، تاکہ نہ تو میں اس ڈیوٹی کو انجام دوں اور نہ ہی کوئی دوسرا انجام دے سکے، کیونکہ اگر عمر ایوب یہ قائد حزب اختلاف کے عہدے سے بھی مستعفی ہو جاتا تو دوسرا آتا تو شاید وہ کچھ زیادہ ہنگامہ آرائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا اور دوبارہ بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی دونوں جگہ پر غنڈہ گردی کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے افراد کی تعداد پہلے کے مقابلے میں مسلسل کم ہو رہی ہے۔ یعنی پرسوں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں جن افراد نے گندی گالیاں دیں ان کی تعداد صرف 15 تھی، جبکہ توقع تھی کہ 20، 25، 30، 35 افراد تو ہوں گے جو گالیاں دیں گے، لیکن جب سارا ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ کل 15 افراد تھے۔ یعنی ہدایت تو تمام ارکان اسمبلی کو تھی، پنجاب اسمبلی کے تمام ارکان کو تھی کہ یہ گالیاں آپ نے کورس کی شکل میں دینی ہیں، اور گالیاں بھی ان کو ظاہر ہے واٹس ایپ کے ذریعے لکھ کر بھیجی گئی کہ یہ گالیاں آپ نے اسمبلی کے اجلاس میں دینی ہیں۔ لیکن جب سارا ریکارڈ وہ کیمروں کے ذریعے، ریکارڈنگ کے ذریعے چیک کرایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد 15 ہے۔ یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے تشویشناک ہے کہ گالیاں دینے والے اور غلیظ زبان استعمال کرنے والے افراد کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اب میری اس خبر کی تائید کی ہے۔ ویسے حماد حسن صاحب جو ہے وہ بہت باخبر صحافی ہیں، تو انہوں نے اپنے طور پر رپورٹ دی ہے، میری رپورٹ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس رپورٹ سے میری اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ عمر ایوب سے نہ صرف یہ کہ استعفیٰ لیا گیا، بلکہ یہ بھی کہ عمر ایوب سے اگر استعفیٰ نہ لیا جاتا تو وہ خود بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور وجوہات وہی تھی کہ ان کے کچھ اہم لوگوں کے ساتھ مسلسل رابطے ہو رہے تھے، جس کی عمران خان کو اطلاع مل گئی تھی، اور پھر عمران خان نے کسی ایلچی کو بھیج کر عمر ایوب کو کہا کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان 1 دن 2 دن دیر کر دیتا، استعفیٰ نام طلب کرتا، تو عمر ایوب نے خود ہی استعفیٰ دے دینا تھا، اور عمر ایوب کو باقاعدہ مشکوک رابطوں کی وجہ سے پارٹی سے نکالا گیا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ 2 اور آدمی بھی پارٹی کے اندر مشکوک سمجھے جا رہے ہیں، ان کے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی ان لوگوں سے رابطے ہیں، اور افواہ ہے یا سچ ہے، لیکن پارٹی کے اندر ایک تو وہ جو رؤف حسن ہے جو 5 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے پارٹی کی اسپوکس مین ہونے کی حیثیت میں، 5 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ، اور دیگر مراعات جس میں مہنگا موبائل اور گاڑی اور پیٹرول وغیرہ وہ الگ ہے۔ ایک تو وہ نیم خواجہ سرا، اور دوسرا فل خواجہ سرا فیصل جاوید، یعنی جو عمران خان کے جلسوں میں ہر جلسے میں اسٹیج پر چڑھ کر ایک عجیب مذاق خیز قسم کا کورس گایا کرتا تھا کہ آپ کی جان تیری مان میری شان، پتہ نہیں کس کی کیا، وہ عمران خان آ رہا ہے۔
تو وہ اس کے بارے میں بھی عمران خان کو رپورٹیں دی گئی ہیں کہ اس کے بھی رابطے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رپورٹیں سچی ہیں، لیکن پارٹی میں باتیں یہ گشت کر رہی ہیں، اور حماد حسن کی رپورٹ کے ساتھ ہی ایک اور ذریعہ بھی ہے جس نے بتایا ہے کہ مزید 19 ایم این اے ہیں جو کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ کچھ لوگ وہی ہیں جن کے ساتھ عمر ایوب کا رابطہ ہے اور جن کے ساتھ ان 2 افراد کے رابطوں کا بھی شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حماد حسن صاحب کہتے ہیں کہ 19 مزید ارکان بھی قومی اسمبلی کے کوئی گروپ بنا سکتے ہیں۔ وہ گروپ بنا کر کیا کریں گے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا۔ وہ فارورڈ بلاک بنائیں گے، وہ عمران خان سے وفاداری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اس قیادت سے الگ کریں گے، جس قیادت پر یہ الزام اب بڑی شدت کے ساتھ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یعنی ملی ہوئی ہے، فوج کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یا یہ پارٹی سے باغی ہو جائیں گے، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ 19 ارکان ہیں، اور یہ ان 21 ارکان کے علاوہ ہیں جن کے بارے میں خبریں 2-3-4 دن سے چل رہی ہیں کہ وہ پارٹی میں شاید استعفیٰ دے دیں یا کوئی الگ گروپ بنا لیں۔ لیکن ان کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ پارٹی قیادت جو جیل سے باہر ہے عمران خان کے بعد، جو پارٹی کو چلا رہی ہے، اس سے اختلاف کر کے ان کے متوازی ایک دھڑا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی پارٹی سے وفاداری جو ہے وہ بدستور ہے، لیکن یہ جو 19 ہیں ان کے بارے میں ابھی واضح ہونے میں وقت لگے گا کہ یہ اسی طرح کا کوئی گروپ بنا رہے ہیں کہ جو عمران خان سے تو وفاداری نبھائے گا لیکن موجودہ قیادت کے مقابلے میں آئے گا، یا یہ عمر ایوب کی طرح کوئی مشکوک اور اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے۔ اور عمر ایوب سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کے رابطے ہوں، کیونکہ یہ وہ لوٹا ہے جس نے ہر حکومت میں اپنی پہلی پارٹی چھوڑ کر اس میں شمولیت کی۔ یہ مسلم لیگ نون میں بھی رہا، یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہا، یہ قاف لیگ میں بھی رہا، پی ٹی آئی میں بھی آ گیا، اب پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہا ہے، اس طرح کی خبریں ہیں۔ اور یہ پوتا کس کا ہے؟ اس بے غیرت انسان کا پوتا ہے، ایوب خان کا، جس نے پاکستان بننے کے صرف 11 سال بعد ماشاء اللہ لگا کر پاکستان کی خود مختاری ہمیشہ کے لیے ختم کر دی تھی۔ ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان اپنی خود مختاری بحال نہیں کر سکا۔ یہ ایوب خان کا کارنامہ ہے، اور جس نے پاکستان کو امریکی اڈا بنا دیا، یعنی پاکستان کی ریاست کو ہی امریکی اڈا بنا دیا، جس طرح پرویز مشرف نے بعد ازاں پھر پاکستان کو امریکی اڈے میں تبدیل کر دیا۔ اور یہ وہ شخص ہے ایوب خان جس نے پاکستان کی معاشی غلامی کا رستہ ہموار کیا، ورنہ پاکستان آج شاید جنوبی کوریا ہوتا یا اس سے بڑھ کر ہوتا، یا ملائیشیا سے بھی بڑھ کر ہوتا۔ یہ پہلا غدار تھا پاک دھرتی کا ایوب خان، جس نے پاکستان کو بربادی کے ایسے گڑھے میں ڈالا کہ اس کے ایوب خان کے 58 کے مارشل اللہ کے بعد سے پاکستان کو نہ سیاسی استحکام ملا نہ معاشی استحکام ملا۔ ہاں، بیچ میں وقفے ضرور آئے کہ جب سیاسی طور پر ہم مضبوط ہونے لگے، ہماری معیشت بہتر ہونے لگی، تو ایوب خان کی سنتان میں سے کبھی جنرل مشرف آ گیا، کبھی جنرل راحیل شریف آ گیا، کبھی بجو باجوہ آ گیا، تو یہ لوگ اس ایوب خان کے مشن کو پورا کرتے رہے۔ اچھا، اب یہ پی ٹی آئی کے اندر جو گڑبڑ ہے، یہ بہت سارے لوگوں کے اندازوں سے آگے کی بات چلی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دنوں تک بڑے بڑے ہنگامہ خیز واقعات کی خبریں آئیں گی اور کئی راز منکشف ہوں گے۔ جس طرح کا ایک راز پی ٹی آئی کے زبردست حامی حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں نادانستگی میں کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اب بھی جنرل فیض کے پاس ہے، وہی فیصلے کرتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، یعنی یہ جو ساری فساد پاکستان میں برپا ہے اس کے پیچھے جنرل فیض ہے۔ تو خیر، یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے۔ بوریا بستر جان ایک شاتم رسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانے کی ناپاک جسارت کی، اور جس نے مسلسل اپنی پروگراموں میں، کالموں میں، تقریروں میں جھوٹی موضوع وضع کی ہوئی روایتیں گھڑ گھڑ کے وہ سنائی اس نے، اور اس میں عمران خان کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کو نہیں۔ وہ تو اس کمبخت ایسا انسان ہے جو قرآن پاک سے بھی صدر پیوٹن، روس کے صدر پیوٹن کے بارے میں ایک آیت نکال کر لے آیا کہ قرآن میں تو صدر پیوٹن کا بھی ذکر ہے۔ تو اس عجیب و غریب چیز نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بلوچستان میں جب اے سی تھا تو بلوچستان میں لوگوں کی اور صحافیوں کی یہ رائے تھی کہ اس جیسا کرپٹ
ایسی بلوچستان کی تاریخ میں کوئی اور نہیں آیا۔ تو خیر یہ تو کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی کرپٹ نہیں ہے، سب کے سب کرپٹ ترین ہیں۔ تو خیر اس نے کل ایک درفنتنی چھوڑی جس کا میں پوسٹ مارٹم نہیں کروں گا، کیونکہ یہ ایسی احمقانہ بات ہے جیسی احمقانہ بات کل وہ ایک ریٹائرڈ العقل سی آئی اے کے برطرف تھرڈ ریٹ کے ملازم، وہ درانی جس کا نام ہے، اس نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عمران خان کو پاکستان کے 98% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے۔ ظاہر ہے اب اس دعوے پر کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ تبصرہ ہو سکتا ہے، صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ جون جولائی کی سخت گرمی نے اور اوپر سے ہر طرف سے دور دور کر کے دھتکارے جانے کا جو صدمہ ہے وہ اس درانی موصوف کے دماغ کو لے بیٹھا ہے۔ تو اسی طرح کی بات کی کہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برٹش ہائی کمشنر اس کو جواب دے کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو ججوں کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف مضبوط اور ٹھوس ریفرنس بنتا ہے۔ اب اس فضول احمقانہ بات کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اس کی کسی دلیل کو رد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی یہ ساری دلیل بازی جو ہے وہ یہ ہے کہ ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ، تو اس پر مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان لوگوں کی دماغی حالت جس طرح دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اس کی عکاسی یہ بات بھی کرتی ہے۔ اچھا، اس کے اہل نظر کے ساتھ بڑے خصوصی تعلقات ہیں، اور آج سے نہیں کئی برسوں سے اہل نظر کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، اور اہل نظر کے حوالے سے پھر یہ خبریں چلاتا ہے اپنے پروگراموں میں بھی اور اپنی تقریروں میں بھی۔ یہ لاہور کے لارنس باغ وہاں ایک مسجد ہے، اس میں یہ جمعہ کا خطیب بھی ہے، اندازہ کریں۔ اچھا، اس نے اہل نظر کے حوالے سے میرے خیال میں کچھ 50 پروگرام یہ کر چکا ہے، 50، کچھ درجنوں نہیں، 50 کے حساب سے گنتی نہیں ہے، اور یہ خاص طور پر 2 سال سے ان پروگراموں میں شدت آ گئی ہے۔ اہل نظر کے رابطے بڑھ گئے ہیں، اہل نظر آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں اور آسمانوں سے خبر لا کر براہ راست اس بوریا بستر جان کو فراہم کرتے ہیں۔ تو آج سے 2 سال پہلے، یعنی ایک تو پچھلا سال اور اس سے بھی پچھلا سال، مجھے وہ یاد ہے کیونکہ میں وہ جب ہم سرفنگ کرتے ہیں موبائل فون پر لنک آتے رہتے ہیں تو کئی چیزوں کے تھم نیل پڑھ کر ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور کئی کے تھم نیل پڑھ کر ان کو سننا بھی پڑتا ہے، اور اندر سے پھر کچھ نکلتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کیا نکلا ہے۔ تو اس نے کہا تھا فروری مارچ میں غالباً کہا تھا، اب صحیح مجھے یاد نہیں، فروری مارچ میں یہ کہا تھا کہ مئی میں انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا اور پاکستان نیست و نابود ہو جائے گا۔ اہل نظر نے اسے خبر دی تھی، یعنی ظاہر آسمانوں پر دیکھا ہوگا نا اہل نظر نے، تو مئی میں حملہ کرنے والا ہے بھارت اور پاکستان نیست و نابود ہو جائے گا۔ تو مئی میں کچھ نہیں ہوا، تو پھر اس نے مئی میں پیش گوئی کی کہ اب پاکستان پر ایک عذاب آنے والا ہے جون اور جولائی کے مہینوں میں، 2 مہینوں میں عذاب آئے گا، اور عذاب ایسا آئے گا کہ گندم کی فصل کاٹی نہیں جا سکے گی، ضائع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں پھیلے گا قحط، اور لوگ گندم کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے۔ مجھے تو کبھی کبھی شک لگتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف نے اپنی پچھلی وزارت عظمیٰ میں ایک سمری بھیج دی تھی نا گندم درآمد کرنے کے لیے، جس کا بڑا شور ہے، جس کا پنجاب کے کسانوں کو نقصان بھی بہت پہنچا، اور جس میں اربوں روپے کے خرد برد بھی کیا اس نے، وہ کاکڑ کیا نام تھا، نگران وزیر اعظم اس نے۔ تو مجھے تو شک پڑتا ہے کہ شہباز شریف نے کہیں اس کی وہ ویڈیو پروگرام دیکھ لیا ہوگا کہ بھئی جون جولائی میں تو فصل کٹنی نہیں ہے، فصل کٹنی ہی نہیں ہے، کوئی ایسی آفت آ جائے گی کہ فصل غائب، اور پاکستان کے لوگ گندم کے دانے دانے کو ترسیں گے۔ تو پھر انہوں نے گندم اگا لی کہ چلو ہماری فصل اگر ضائع ہوتی ہے تو باہر سے ہی رہے۔ یہ میں عذرا تفنن بات کر رہا ہوں، ورنہ شہباز شریف نے وہ سمری بھیج کر پاکستان کا بہت نقصان کیا، اور مسلم لیگ نون کا بھی بہت نقصان کیا۔ تو خیر، اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہر مہینے پیشگوئی کرتا ہے کہ اہل نظر نے بتایا ہے کہ اگلے مہینے پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اب مجھے ظاہر اشتیاق ہے کہ یہ کون سے اہل نظر ہے جو دنیا کے کسی اور ملک کے بارے میں تباہی کی پیش گوئی نہیں کرتے؟ جب بھی ان کو ہوش آتا ہے، جب بھی یہ جاگتے ہیں، افیم پی کر اس کی پینک سے اٹھتے ہیں،
تو اٹھتے ہی پاکستان کی تباہی کا اعلان کر دیتے ہیں کہ اگلے مہینے پاکستان تباہ ہو جائے گا اور اگلے مہینے پاکستان تباہ ہو جائے گا. یعنی یہ اہل نظر، ان کا مشن پاکستان کو تباہ کرنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ کیسے اہل نظر ہیں؟ اور پھر ان کے اہل نظر کی ہر پیش گوئی غلط کیوں ثابت ہوتی ہے، اوندے منہ کیوں گر جاتی ہے؟ جو بڑے واقعات ہوتے ہیں ان کی یہ اہل نظر کوئی پیش گوئی نہیں کرتے. عمران خان کی گرفتاری کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا اہل نظر نے کہ عمران خان گرفتار ہو جائے گا. انہوں نے جتنے بھی واقعات ہو، فلسطین میں جو غزہ میں جو کر رہا ہے اسرائیل، اس کے بارے میں انہوں نے کوئی خبر نہیں دی. انہوں نے جب بھی خبر دی پاکستان کے تباہ ہونے کی خبر دی. اب تازہ ترین جو اہل نظر نے پیش گوئی کی ہے، انہوں نے کہا ہے اہل نظر نے مجھے بتایا، یہ بوریا بستر جان کہتا ہے کہ اہل نظر نے مجھے بتایا کہ پاکستان کو آخری مہلت مل گئی ہے، اور یہ آخری مہلت جو ہے یہ شاید جولائی تک کی ہے. کوئی اس طرح کی بات کی انہوں نے. تو جولائی تو آ گیا. تو اچھا، اب آخری مہلت کس نے دینی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو نہیں دینی، نہ ہی کسی اور فرشتے نے دینی ہے. مہلت قوموں کو اگر دینے کا جو بھی تصور ہمارے ہاں ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو مہلت دینی ہے یا اس کی تنابیں کھینچ لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دینی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل نظر کو بتایا، اور اہل نظر نے پھر بوریا بستر جان کو بتایا، بوریا بستر جان نے پھر پوری قوم کو بتایا. تو میں نے، آپ ذرا دلچسپی سے سنیے گا، میں نے ایک بڑے معتبر آدمی ان سے پوچھا کہ یار یہ اہل نظر کون ہے جن کے ساتھ یہ بوریا بستر جان کے بڑے مسلسل رابطے ہیں؟ تو اس نے کہا تم جانتے ہو، تم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی ہوگا، تم بھی اس شہر میں رہ رہے ہو، کتنے کئی اشروں سے اس لاہور میں رہ رہے ہو، تو تم نے اہل نظر کو بار بار دیکھا ہوگا، بار بار آتے جاتے نظر پڑی ہوگی. میں نے کہا نہیں، اگر نظر پڑی بھی ہے تو مجھے تو اہل نظر کی پہچان ہی نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہ یہ اہل نظر جا رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی، گرلز کالجز کے باہر جو ٹین ایجر یا ٹین ایجر سے تھوڑی اوپر عمر کے جو نوجوان لڑکے جمع ہوتے ہیں، یا یونیورسٹیوں میں گرلز ہاسٹل کے آس پاس جو نوجوان منڈلاتے ہیں، یا جو لبرٹی میں، یا جو انارکلی میں، یا جو بڑی بڑی لاہور کی شاپنگ مالز میں، شاپنگ سینٹرز میں موٹر سائیکلیں لے کر، موٹر سائیکلوں بغیر لڑکیوں کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، وہ ہے اہل نظر. ان کو اہل نظر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہے جو اپنی نظر کا ایک ہی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو وہ اہل نظر ہیں. اور بوریا بستر جان چونکہ ماضی میں، اور بلکہ بعض روایات کے مطابق ابھی تک اہل نظر میں شامل ہے، اور اس اہل نظر کے ان اہل نظر سے رابطے ہیں. اور یہ جو اہل نظر ہے یہ اجتماعی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ سارے کے سارے اہل نظر جو گرلز کالجوں کے باہر منڈلاتے ہیں، جو شاپنگ سینٹرز کے باہر منڈلاتے ہیں، جو بڑے بڑے ریسٹورانٹس میں جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں. اور پی ٹی آئی کا تو آج کل ایک ہی ورد ہے، ہر دم وہی ورد ہے کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کے 4 ٹکڑے ہو جائیں گے، پاکستان کی فوج 3 ٹکڑے میں پڑ جائے گی، پاکستان برباد ہو جائے گا، عمران نہیں تو پاکستان نہیں. تو یہ وہ اہل نظر ہیں جو اس ضعیف العمر اہل نظر کے ساتھ مل کر اپنے اوپر ہونے والے الہامات کا تبادلہ کرتے ہیں. تو یہ جناب ہے کہانی اہل نظر کی. اچھا، یہ جو ملا جی سرگرم ہوئے ہیں عمران خان کے لیے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے ملا جی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں اس کے نام نہیں لوں گا، پتہ تو ہے میں نام نہیں لوں گا. تو یہ ملا جی جو سرگرم ہوئے ہیں، اس میں خبریت یہ نہیں ہے جو انصار عباسی صاحب نے ایک نامکمل سی کہانی دے دی ہے کہ ملا جی نے عمران خان کی معافی تلافی کے لیے کوئی رابطے شابطے کیے لیکن انکار ہو گیا. خلاصہ اس کہانی کا یہ ہے کہ انکار ہو گیا. کہانی اصل میں یہ ہے، جو خبر صحافیوں کے علم میں ہے، وہ یہ ہے کہ ملا جی خود نہیں گئے تھے. ملا جی کو عمران خان نے بھیجا تھا. اس نے ایک وکیل کے ذریعے ملا جی سے رابطہ کیا، اور اس رابطے میں ملا جی سے کہا کہ وہ تو باقی تو نعیم لودھی بھی ناکام ہو گیا، وہ فلانا بھی ناکام ہو گیا، فلانا بھی ناکام ہو گیا. 3-4 عورتوں کے بھی اس میں نام آتے، خواتین کے، یعنی بڑی مالدار گھرانوں کی، بااثر گھرانوں کی خواتین جن کے شوہر بھائی بھتیجے فوجی افسر ہیں، یا سول بیوروکریسی میں ہیں، یا جج ہیں. اور پھر اس حوالے سے ان کے حاضر سروس فوجی جرنیلوں سے بھی سلام دعا رہتی ہے، رشتے ناطے ہوتے ہیں آپس میں، بیگمات کا بیگمات سے تعلق ہوتا ہے. تو پھر ان روابط کو استعمال کرتے ہوئے ان خواتین کے گروپ نے بھی، جس میں 4-5 خواتین شامل تھیں، اب بار بار رابطے کیے گئے، بار بار ملاقاتیں کی گئیں، بات نہیں بنی.
تو اب اس ملا جی کو بھیجا کہ تم شاید تمہارا وہ لحاظ کر لیں، لیکن جناب وہ کہاں لحاظ کریں گے۔ یہ ملا جی مشہور ہیں کہ ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے، نہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے۔ انہوں نے فضائل اعمال، پکی روٹی، کرامات اولیاء، اس طرح کی 6-7 کتابیں پڑھ رکھی ہیں جو ہر طرح کی رتب و جابت سے بھری ہوتی ہیں۔ کچھ واقعہ سچ بھی ہوتا ہے، کچھ جھوٹ بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو تقریریں سنتے ہیں اور یہ جو حدیثیں پیش کرتا ہے، جو روایتیں پیش کرتا ہے، اس کے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہی کتابیں پڑھتا ہے۔ ان کتابوں سے باہر اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے۔ مثلاً یہ ایسا گنوارو عالم ہے، عالم تو یہ ہے صفر ہے، عالم تو ہے ہی نہیں۔ اس نے واقعہ معراج کا ذکر پتہ کن الفاظ میں کیا تھا، روح کانپ جاتی ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حجرے میں بیٹھا تھا 7ویں آسمان پر، تو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حجرے پر لے گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجسیم کا عقیدہ ہی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم اس طرح کا نہیں ہے کہ جس طرح انسانوں کے جسم ہوتے ہیں، وہ کوئی جسم رکھنے والا خدا نہیں ہو سکتا، وہ جسم سے ماورا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، یعنی وہ پورے زمین و آسمانوں میں نور بن کر پھیلا ہوا ہے، یعنی کائنات کے گوشے گوشے میں ایک ایک انچ پر، ایک ایک سینٹی میٹر میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو قرآن میں اور بھی آیات ہے کہ میں تمہاری شرح سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جسم نہیں ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ کا حجرہ بھی بنا دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے کے باہر پہنچے تو انہوں نے حجرے کی دہلیز پر، یعنی اللہ میاں کی حجرے کی دہلیز بھی ہے، یہ بھی نوٹ فرمائیے، تو دہلیز پر اپنے جوتے اتارنے چاہے ادب اور احترام کی وجہ سے، تو اندر سے اللہ تعالیٰ نے حجرے سے اندر سے آواز دی کہ یہ جوتے اتارنے کی پابندی دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تو سونیا جتی پا کے آ۔ یہ فکرہ ہے مولوی کا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ جوتوں سمیت اندر داخل ہوں۔ حضور کو اجازت دی گئی کہ وہ جوتوں سمیت داخل ہوں۔ تو یہ تو ایسا جاہل آدمی ہے، عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے۔ حوروں کے اوپر 70 پردے ہوں گے، اندر سے ننگی نظر آئیں گی، اس طرح کی پکی روٹی، کرامات اولیاء اور پتہ نہیں فضائل اعمال، اور یہ اس طرح کی کتابیں غیر سنجیدہ کتابیں پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مطالعہ نہیں ہے، نہ اس کو قرآن کے معنی آتے ہیں، نہ اس کو حدیث کے معنی آتے ہیں۔ بہرحال اس نے ذلیل ہونا تھا، ذلیل ہوا۔ یہ بڑے اپنی طرف سے گیا تھا کہ میں اتنا بڑا مولوی ہوں، میرے پاس اربوں روپے، یعنی اس کے پاس جو گاڑیاں ہیں، جو قیمتی گاڑیاں ہیں، ان کے جملہ تعداد کا جو مجموعہ ہے وہ اربوں روپے میں بنتا ہے۔ یعنی اس کے پاس کوئی 50-40 کروڑ روپے کی گاڑیاں نہیں ہیں، اس کے پاس کئی کروڑ روپے والی درجن بھر گاڑیاں ہیں، اور ان کی مالیت ارب روپے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں تو یہ اور میں تو وہ، تو مجھے تو وہ انکار نہیں کریں گے، لیکن جناب ان کو بھی دروازے تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اور دروازے سے بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ بھائی جاؤ، ہمیں نہیں پتہ تم کتنے بڑے مولوی ہو، تم جاؤ۔ یعنی انصار عباسی نے تو خیر پھر کہانی میں ڈالا ہے نا کہ وہ جی انہوں نے شرطیں کی، اور کوئی شرط نہیں پیش کی کہ ضمانت کون دے گا، گارنٹی کون دے گا۔ یہ ساری اس نے یہ چیزیں پہلے سے کسی نے چلائی ہوئی ہیں کہ وہ گارنٹیاں مانگتے ہیں، وہ گارنٹیاں شرنٹیاں کوئی نہیں مانگتے، وہ بات ہی نہیں سننا چاہتے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔